ہماری ہے دعا چاہے ہر دو سرا والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج زندگی میں پہلی بار مجھے براہ راست یعنی لائیو فیس بک پر عاشقان رسول کی خدمت میں مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ مدنی پھول کی بھی نیت ہے، دل جوئی کی بھی نیت ہے، مطلب کچھ نیتیں اچھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور عاشقان رسول کی بہت ساری دعائیں اللہ کی رحمت سے میرے ساتھ جو وقتاً فوقتاً مجھے آج کل خصوصیت کے ساتھ مل رہی ہے۔ اور کسی کو دعا دینا یہ بھی کار ثواب ہے، دعا دینا یہ بھی ثواب، پھر اس میں دل جوئی کی نیت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو دعا دیں گے اس کا دل بھی تو خوش ہوگا نا۔ جیسے میں کہوں کہ اس وقت جو مجھے براہ راست دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد، ہرا بھرا لہلہاتا مدنی پھولوں کی طرح سدا مسکراتا رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دعائیں میں نے پیش کی تو ظاہر ہے کہ دل تو خوش ہوا ہوگا، الحمدللہ۔ تو ہمیں دعائیں دینی چاہیے، بد دعائیں دینا اور مطلب تنگ کرنا، طنز کرنا، برا بھلا بولنا، یہ نہیں چاہیے۔ نہیں، یہاں تک کہ اگر آپ چھوٹے ہیں، کسی بڑے نے تنگ کیا نا تو آپ غصے میں بڑبڑانے کے بجائے اگر آپ یہ ایک ناز انداز میں کہہ دیں گے نا، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ آپ کو حج نصیب کرے، اللہ آپ کو 7 بار حج نصیب کرے، اللہ آپ کو 12 مرتبہ حج نصیب کرے، ایسا خوش ہوگی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ذہن بنا لیا جائے کہ میری ذات سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، بلکہ پہنچے اور ضرور پہنچے، کیا پہنچے؟ راحت پہنچے۔ ہم دوسروں کو راحت دیں گے، ہمیں بھی راحت ملے گی۔ ہم دوسروں کو ایذا دیں گے تو ہمیں بھی پھر ایذا پہنچانے والے ہم پر بھی مسلط کیے جا سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، سب کا بھلا سب کی خیر، اور سب کے بھلے میں انشاءاللہ اپنی خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ ابھی تو کچھ ہی دیر میں یہ خالد قریشی صاحب ہیں، ثاقب منیر ہیں، یہ عبد الرحیم ہیں، یہ محمد جاوید صاحب ہیں، اور رضوان احمد قادری ہیں، حسن جمیل یہ ہیں، یہ اور یہ حماد احمد ہیں، اس کے علاوہ شفیق احمد مدنی، یہ بھی غالباً یہ شاید ہو سکتا ہے، شاید مفتی شفیق صاحب، ہاں، یہ نجم الدین ہیں، تو محمد رضا ہیں، شہزاد رضا ہیں، اور یہ بنت عبدالرشید سید وقاص ہیں۔ شہزاد رضا پر مجھے یاد آیا کہ آج میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا وہ جشن ولادت کا دن گزرا ہے، 10 شوال المکرم، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت تھا، آج 11ویں شب بیٹھ گئی۔ تو یہ آپ کو ماشاءاللہ کوئی آئی لو یو کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو سلام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی طبیعت بھی پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم، تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو
یہ ناصر رضا ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو میری طرف سے اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت مبارک ہو. خیر مبارک، آپ سب عاشقان رسول کو بھی یوم اعلیٰ حضرت مبارک ہو، جشن ولادت اعلیٰ حضرت مبارک ہو. یہ بہت سارے تو مطلب ہزاروں ہو چکے ہیں، یہ کیا تعداد ہو گئی؟ سینکڑوں کتاب آنا شروع ہو چکے ہیں. آپ کچھ ارشاد فرما دو. یہ رانا ارسلان صاحب ہیں، یہ سب کے نام یہ آ رہے ہیں. تو بلال رضا ہیں، یہ سمیر رضا ہیں. سمیر رضا سمیر میں سے سمیر کہتے ہیں رات کا قصہ گو. اس کے ساتھ لفظ رضا نہ ملانا مناسب. جو سمیر نام بھی اتنا اچھا نہیں ہے. رات کا قصہ گو، اور رات کو قصہ گوئی کرنا ویسے ہے منع. عشاء کے بعد مہمان کے ساتھ تو دل خوشگن گفتگو کر سکتا ہے اور کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح کی قصہ گوئی کو منع کیا گیا ہے. تو پھر رضا تو اللہ کے نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، عاشق رسول تھے. تو ان کے ساتھ وہ سمیر لفظ جو ہے یہ نہ ہی ہو تو مناسب ہے. آپ کی صحتیابی کے لیے کبھی دعائیں بھی کرنے الحمدللہ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہاں آج کل تو ویسے بھی وہ عیادت کا سیزن ہے. عیادت ہاں، قوم کو موقع مل گیا، یہاں اتنا رش کر دیتے ہیں. تو یہ بہرحال ہے، میرے لیے تو رونق ہے اور عیادت کرتے ہیں. اب یہ کہ ہر ایک کو عیادت کرنا آئے یہ ضروری نہیں ہے. کل کا چٹکلا سنو. جی. کل ایک عیادت کرنے والے نے مجھ سے کہا کہ آپریشن ہوا تو آپ کو تکلیف ہوئی؟ تو میں نے کہا بندہ خدا، سوئی بھی چپتی تو تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف نہ ہوئی تھی تو یہاں کیوں پڑا ہوتا. اور یہ مخلوق کا ازدحام وغیرہ بہرحال اس طرح ہو. چپ ہو، ان کا جواب تو تھا نہیں. تو ہمارے فضول سوالات کا ویسے وہ بہت زیادہ سلسلہ ہے. کتنی دیر کا آپریشن ہوا، کتنے ٹانکے لگے، تکلیف تو نہیں ہوئی، زیادہ پریشانی تو نہیں ہوئی. اب اس کا بھی کوئی پیمانہ رکھنا ہوگا کہ زیادہ پریشانی ہوئی یا کم پریشانی وغیرہ وغیرہ. یہ عموماً عوام سے سوال کرتے ہیں. مجھ سے اس طرح کے سوالات کرنے کی نوبت کم آتی ہے، لیکن ایک نے بہرحال یہ سوال مطلب جڑ ہی دیا، چٹکلا بن گیا. تو اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں کہ پھر بسا اوقات بندہ جو ہے وہ جھوٹ میں پڑتا ہے. اس طرح کے سوالات جیسے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، بھیڑ تو بہت تھی، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، حالانکہ کئی کونیوں ٹھڈے کھا کے پہنچاؤ، اور اب میں پوچھوں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی. یہ تھوڑی بتایا کہ میرے تکلیف آپ پوچھتے ہیں؟ نہ، میں نہیں پوچھتا. اس نے تو یہی کہنا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہمارے لیے سعادت ہے. حالانکہ بیچارے کو تکلیف ہوئی ہے. اور دو جگہ یہ جھگڑے کر کے پہنچا مجھ تک. جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے اس میں، ہٹ جا میری باری تھی، وہ ہٹ جا میری باری تھی، یوں کر کے بھی کرتے ہوں گے. تو اب یہ کہ تکلیفیں سہتے ہوئے، تکلیفیں پہنچاتے ہوئے یہ مجھ تک پہنچا اور میں بولوں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. تو اب یہ بیچارہ ہو سکتا ہے جھوٹ میں پڑے، نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں تو بالکل یہ نہیں کہ اسموتھلی آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں. تو ذرا جو بھی جگہ ایسی ہوتی ہے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے. ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے وہاں، اس میں بھی اب تو تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں. دو جگہ تو واک تھرو گیٹ سے گزارتے ہیں اور باڈی سرچ کرتے ہیں، پھر سامان جو ہے وہ اسکیننگ اس کی ہوتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے اس کو کھول کے پھر سوال جواب کرتے ہیں. اور امیگریشن پتہ نہیں کیا کیا مطلب مسائل کرتے ہیں. آفیسر ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کاہے کا ویزا ہے. تو یوں بڑی یعنی کہ یوں آزمائشوں سے گزر کر ہوائی جہاز میں پہنچتا ہے. اب کوئی بولے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی نا، آسانی سے آپ پہنچ گئے؟ ہاں اب آسانی پہنچ گیا. اب یہ کیا یہ سچ ہے؟ تو ایسے سوالات نہ کیے جائے جس میں بندہ جھوٹ میں پڑنے کا اس کا امکان ہوتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں عام ہے. ایک بار ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی کے گھر پہنچے، ملک سے باہر کی بات ہے. اب وہ صاحب خانہ نے میرے کو بولا آپ کو آسانی سے ہمارا گھر مل گیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی گھر ڈھونڈنے میں؟ آپ بولو اس کو دو جواب. اچھا، یہ سید احسان شیرازی ہیں. جی کہتے ہیں میں گجرات سے ہوں، میرا نام سید احسان قادری ہے، میری طرف سے آپ کو سلام ہے. السلام وعلیکم علیکم. السلام. اگر میرا نام لے کر جواب دیں گے تو میری قسمت جاگ جائے گی برائے کرم. تو میرا اگر نام لے کے جواب بھی دے دیں. احسان احسان لکھا ہے، احسان قادری.
ماشاء سید احسان قادری. اب جواب بھی دیں اور کچھ مدنی فیس بھی دے دیں. گجرات ایک تو پنجاب میں ہے, جی. ایک گجرات ہند میں پورا صوبہ ہے. تو یہ کون سے گجرات کے ہیں یہ وضاحت, یہ نہیں لکھا. تو دونوں گجرات میں دعوت اسلامی موجود, الحمدللہ مدنی کام بھی موجود. تو سید احسان قادری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سرکار وہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. اب 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی آپ تاریخ بھیج دیں. دونوں گجرات میں دعوت اسلامی موجود ہے اللہ کی رحمت سے, ہند کا بھی اور پاکستان کا بھی. گجرات دعوت اسلامی سے مالا مال ہے الحمدللہ. جلدی خوشخبری بھیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویسے کرنا کیا چاہیے اب یہ تعزیت عیادت کے لیے جو آتے ہیں؟ عیادت آئے تو سلام کرے, بے شک طبیعت پوچھے, دعا دے. یہ انہوں نے جواب دیا میں ہند اگر وہ گجرات سے ہوں. ہند گجرات, ہاں تو وہاں تو اپنا اچھا کام ہے گجرات میں, خاص کر احمد آباد شریف ہے, بالا سینور ہے, خود شہر گجرات ہے, بہت سارے شہر ہیں وہاں. میں تو گجرات یعنی صوبہ گجرات تو چند بار حاضر ہوا ہوں میں الحمدللہ. یہ اگر پرانے ہوں گے تو یہ آئے بھی ہوں گے جہاں میرے بیان تھا اپنے سرخیز میں, جس کو یہ گجرات والے سرخیج بولتے ہیں. تو سرخیج میں پہلا اجتماع ہوا تھا, بہت بڑا اجتماع, 2 روزہ یا 3 روزہ ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کچھ امید سنیں تو سوال کرنا چاہیں تو میسج کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سب کے میسج پڑھنا دشوار. یہ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ یہ آ رہے ہیں, اور ہر سوال کا جواب دینا قرین مصلحت بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ایک تحریک سے وابستہ ہیں دعوت اسلامی. ہماری گورنمنٹ کے بھی تحفظات ہیں, پھر دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا ہے, تو ہر جگہ کے تحفظات ہیں. تو نماز روزے کے تعلق سے, نیکی کی دعوت کے تعلق سے, سنتوں کے تعلق سے ہی سوال جواب ہونے اپنے لیے دعائیں بھی کروانے بے شک ہے, بالکل. اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. لوگوں کی قبر و آخرت کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے سب کا, اور بے حساب مغفرت کرے, قبر و آخرت میں راحت دے. آپ سب کے صدقے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو, آمین. جاہی نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم. مظہر میر مظہر محمد نوید شاہ, سمیر محی الدین اور پیر امتیاز جیلانی, ماشاء اللہ, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے یا سیدی. الحمدللہ. آؤں جان میرا نام علی وقاص. میلاد اتاری ہیں, یہ حشام اتاری ہیں, انہوں نے بھی اب میسج کیا ہے. یہ محمد یاسین, ہاں یہ نام نہیں ٹھیک, غلام یاسین ہونا چاہیے. یاسین یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے. اللہ تعالیٰ نے یاسین کہہ کر مخاطب کیا, طٰہٰ کہہ کر خطاب فرمایا. تو یہ چونکہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ جانے, اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اب جیسے طٰہٰ, اب طٰہٰ کے معنی کیا ہے نہیں پتہ, انہیں ہم لوگوں کو نہیں پتہ نا. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی رسول اللہ ہوں, اور رسول اللہ ہیں تو یہ غیر رسول پر تو یہ نہیں, اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا نا, تو کفر ہو جائے گا. لیکن یاسین نام رکھنا کفر نہیں ہے, غلط فہمی نہ ہو جائے. تو یوں اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ بالفرض اگر نام رسول اللہ تو محمد یاسین کہیں گے تو محمد الرسول اللہ ہو جائے گا, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یوں یاسین طٰہٰ نام نہ رکھے جائے. البتہ یہ کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا فرمان تو مجھے یاد نہیں ہے, غلام یاسین, غلام طٰہٰ یہ رکھنے میں حرج نہیں ہے, کہ میں نے یہ نام اس طرح رکھے ہیں اور علماء نے اس کو مطلب اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایمان پر موت کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں کہ ایمان پر ہمیں موت نصیب ہو جائے، کاش تو اس حوالے سے کیا انداز ہونا چاہیے؟ اس میں یہ کہ ظاہر ہے کہ ایمان کی فکر کریں. عام طور پہ ایمان کی فکر کا فقدان ہے، یعنی کمی ہے. بعضوں کا زبان پر یہ نکلتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، یہ نکلنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس ساتھ میں اس کی فکر بھی ہو، اپنی صحبت کی طرف نظر رکھے کہ کس کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اسٹڈی کس طرح کی کرتا ہے. اچھا سوشل میڈیا یا فیس بک یوزر ہے تو یہ کس انداز پہ اس کو یوز کر رہا ہے، یہ سب دیکھنا ہوگا نا. اب مثال کے طور پہ وہ سب کے مضامین پڑھتا ہے تو ایک اس طرح کا ایک وہ تو نہیں آیا میرے پاس، اس کا کوئی عزیز آیا تھا، وہ میرے پاس باقاعدہ رو رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ مطلب ان دنوں سوشل میڈیا اتنا وہ شاید مشہور نہیں تھا، یہ نیٹ مشہور تھا. تو وہ نیٹ کے ذریعے بولا وہ مختلف مذاہب کا وہ مطالعہ کر اس نے کیا، اور معاذ اللہ شیطان نے اس کو بہکا دیا اور اسلام کے خلاف ہو گیا، اور وہ ہے نا کھلا مرتد ہو گیا. اس نے اسلام کا انکار کیا، یعنی اسلام سمجھ میں نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ویری رسکی گیم. جب تک اپنے اسلام کے بارے میں 100% معلومات نہ ہو اس وقت تک دوسرے مذہب کا مطالعہ صرف نہ کیا جائے بھی نہیں کرنا، نہ ہی کیا جائے، لیکن ضرورتاً عالم جو ہو نا، ضرورتاً عالم متصلب عالم، ٹھوس عالم جس کو اپنے پورے عقائد اور نظریات کا علم ہو اور جو اس پر اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں اس کے جوابات سے وہ آگاہ ہو. پھر وہ اگر حسب ضرورت مطالعہ کرتا ہے تو گنجائش ہے، ورنہ عام عالم کو بھی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے مطالعے کی. بہت رسکی ہے نا کہ کون سی بات کب ذہن میں شیطان ٹھسا دے اور بٹھا دے اور ایمان ہاتھ سے نکل جائے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت مقصود ہے تو ہر طرح کی بری صحبت سے بچنا ہوگا. صرف دینی کتابیں پڑھیں، لیکن دینی کتابیں بھی صرف علماء اہل سنت کی، عاشقان رسول کی، سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھیں، اور اس طرح کی علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں. حافظ محمد فاروق ہیں بابا، یہ بھی پیغام دے رہے ہیں. یہ ابراہیم قریشی صاحب ہیں، جنید صاحب ہیں، انس کھانانی ہیں. تو یہ بعض سلام کہہ رہے ہیں، بعض دعاؤں کا کہہ رہے ہیں. یہ دانش گمسم بتا رہے ہیں اپنا نام، تو دانش گمسم یار نام وہ رکھا جائے کہ جس میں کوئی مطلب ہوتا ہے کہ بھلائی ہو. گمسم آدمی تو اچھا نہیں ہوتا، کھویا سا. یہ اصل میں نا سنا سوشل میڈیا پر اپنے کوئی پہچان کے لیے کوئی کیا نام یہ گمسم ہوتا تھا، انہوں نے اپنا رکھا. ہماری تو ہر شہر میں مدنی ہے پہچان، مدنی تکیہ میرا ہرا بھرا. یہ وحید خان ہے، یہ بھی سلام کہہ رہے ہیں. قاری سرفراز ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ آمین. نوید احمد ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے. بات کیسے کریں؟ اتنا تو بات یہ ہو ہی رہی ہے نا، ون سائڈ ہو رہی ہے جی، ٹو وے مشکل ہے. عاقب جاوید ہیں، یہ میر سلمان ہیں. اچھا یہ بتائیے، یہ اس سے بھی میسج آیا آپ کی طبیعت کے بارے میں، آپ کو طبیعت کے بارے میں اپنی آگاہی دیں. اب آپ کی طبیعت کے معاملے میں. الحمدللہ آپریشن کے 8 دن کے بعد میرے ٹانکے سرجن نے کھول دیے. تو میرا تو حفاظتی امور کا مسئلہ ہے، 3 گھنٹے میں ہاسپٹل میں آنا جانا سب ملا گیا. اپنے گھر آ گیا، حالانکہ وہ مریض کو آپریشن کے بعد ICU میں 1 دن رکھتے ہیں جو میری معلومات ہے، لیکن میں تو گھر پہ آ گیا اور یہیں ٹریٹمنٹ جو بھی ہوتی رہی. 8ویں دن اس نے ٹانکے کھولے اور الحمدللہ اس نے یہ کہا کہ کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے، آپ کا زخم جو بھر چکا ہے الحمدللہ. پھر بھی ابھی ڈریسنگ جاری ہے میری وہ، اور اب یہ کہ ریکوری تو الحمدللہ میری جلدی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے، اس کے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاہم میری عمر جو ہے وہ تقریباً 68 سال 68 ایئرس
اب یہ کمزوری کا میرا دور ہے، تو اس میں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. کبھی تو بالکل یعنی کہ یہ مبالغہ کروں تو جوان ہو جاتا ہوں، کبھی واقعی پھر ضعیف ہو جاتا ہوں. تو یہ ہوتا رہتا ہے. آپ دعا فرمائیں گے بس کہ میں جیوں تو میرا کوئی سانس بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ گزرے، کوئی کام مجھ سے ایسا صادر نہ ہو جس میں ثواب نہ ملے. میں ثواب کے کام کروں، نیکی کے کام کروں، نیکی کی دعوت عام کروں. ابھی ہوتا رہے گا، آپ کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ اسی طرح سب ہوتا رہے گا. ویسے طبیعت جو ہے اس زخم کے اعتبار سے جو آپریشن ہونا تھا اس کے حوالے سے یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یعنی کہ تشویش نہیں ہے، اس میں تشویشناک نہیں ہے بالکل. مدینہ چل رہی ہے گاڑی، اور تھوڑا بہت 19-20 ہوتا ہے. ایک پوچھنے کہ آدم نام رکھ سکتے ہیں؟ آدم نام رکھ سکتے ہیں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے تو ہم لوگ آدمی ہیں، تو آدم ان کی نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، بلکہ اللہ کے رسول بھی چاہیے. تو ان کی نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے نام رکھیں گے تو ثواب ملے گا. یہ خرم ذوالفقار ہیں. پیارے باپا جان کوئی وظیفہ بتا دیں کہ توبہ پہ استقامت مل جائے. خرم اتاری جھنگ پنجاب، باب المدی پاکستان کے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 بار، ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار کرتے تھے. استغفار ہی توبہ کرنے کو ہی کہتے ہیں. اور استغفار فرماتے تھے حالانکہ معصوم بلکہ سید المعصومین یعنی معصومین کے بھی سردار ہیں، پھر بھی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت کی تعلیم کے لیے آپ استغفار فرمایا کرتے. تو ہم بھی اگر استغفار کی عادت ڈال لیں، بات بات پر ہم توبہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت ملے گی. اب جیسے جب بھی تبھی ہمارا آپس کا جو معمول ہے نا، جیسے نگرانی شورا بیٹھے ہیں، کوئی گفتگو ہوتی ہے، یار غیبت تو نہیں ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں، تو اگلا کہ ہاں یار میں بھی توبہ کرتا ہوں. ہم لوگ یوں کرتے رہتے ہیں گاہے گاہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح مطلب کہ یار میں نے یہ بول دیا، یہ کہیں غلط تو نہیں ہے، اگر غلط ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. تو توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل استقامت میں ملتی رہے گی. کبھی یہ شک پڑے کہ میری بات کسی کو بری لگ گئی تو اس کو یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا، وہ اگلا پھر ہو سکتا ہے جھوٹ بول دے، کوئی برا نہیں لگا، حالانکہ اس کو برا لگا ہوگا. جو بولے گا ہمت کیسے کرے گا کہ مجھے برا لگا. تو یہ پوچھنے کے بجائے کہا مجھے معاف کر دینا، میرے منہ سے نکل گیا تو آپ معاف کر دینا، برا لگا تو نہیں، یہ نہ پوچھنا. تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے کو جھوٹ میں یہ وہ ڈل سکتا ہے، ہو سکتا ہے بول دے کہ مجھے برا لگا، لیکن اس کا امکان کم ہے کہ وہ یوں بول دے. یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ تو سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی. لیکن خاص کر فرضوں کے لیے کہ فرضوں میں مستقل سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھتے رہنا تو یہ منع ہے، غالباً مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے بدل بدل کر پڑھنا اچھا. اور سنتوں میں نوافل میں اگر سورۃ الاخلاص ہر رکعت میں پڑھے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. یہ سعد سلیم ہیں، یہ کہہ رہے میرے لیے دعا کر دیجئے. سعد سلیم ماشاء اللہ. اور بھی قریشی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرا سلام عرض کر دیجئے. علیکہ وعلیہ السلام. اچھا یہ فہیم ہیں، انہوں نے بھی سلام کہا ہے. علیکہ وعلیہ السلام. اور غازی عباس ہیں، یہ بھی ہیں. محمد شفیق ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے سب پر بھی نظر کرم کر دی. میرے یہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، اب زیادہ اسپیڈ بھی ہے. ماشاءاللہ. اب پہلی بار میں حاضر ہوا ہوں، براہ راست مجھے نگران شورا نے یہ ابھارا اس پر کہ مل جل کر کرتے ہیں. بھی ایک نیکی کی دعوت کا ہی شعبہ ہے کہ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت تھوڑے وقت میں ہزاروں لاکھوں تک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، آقا کی سنتیں پہنچتی ہیں، عشق رسول کے جام پہنچتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ قبول فرمائے.
ہمیں خلوص کا پیکر بنائے. الہی مجھ کو بنا دے خلوص کا پیکر, قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب. آمین. یہ چند پیغامات مجھے اس میں آئے ہیں بیعت کے لیے, تو میں امیر سنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں بیعت کروائیں. اور امیر سنت یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں, اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. امیر سنت بیعت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. ابھی جتنے بھی سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں, ان سب سے مد التجا ہے کہ اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو امیر سنت کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بن جائیے. یا کسی اور کے مرید ہیں تو چاہے تو بیعت برکت لے لیں. امیر سنت کا مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو امیر سنت سے عرض کروں گا کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں اور بیعت بھی کرائیں. میں مردان الفاظ کہوں گا, اگر مدنی بیٹیاں بھی ہیں تو وہ زنان الفاظ کر لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے, گناہوں سے, اور اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا, چلوں گا, بد مذہبوں بد مذہبوں اور اور برے لوگوں کی برے لوگوں کی صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا. بچتا رہوں گا. نماز روزے کی نماز اور روزے کی پابندی پابندی کرتا رہوں گا. کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, جھوٹ, غیبت, غیبت, چغلی, چغلی, وعدہ خلافی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, گانے بازی, بے پردگی بے پردگی وغیرہ 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 گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا. بچتا رہوں گا. اے اللہ اے اللہ میری میری اس توبہ اس توبہ کو قبول فرما, قبول فرما, اور اور مجھے میرے میرے وعدے پر وعدے پر ثابت قدم رکھ. ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ہاتھ ہاتھ میں دیا, دیا, اور اور آپ کے کے ذریعے سے ذریعے سے سرکار بغداد بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا. دیا. اے اللہ اے اللہ مجھے مجھے جناب جناب غوث اعظم غوث اعظم کے مریدوں مریدوں میں قبول فرما, قبول فرما, اور اور کل قیامت کل کی آمد میں غوث پاک کے غوث پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ بعد ایسے پیغامات آ رہے ہیں کہ والد بیمار ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے بھی اللہ آپ دعا پاک کر دیں. سب کو شفا عطا فرما, پیارے حبیب کے ساتھ کل صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام لے کر اب ذرا سلام کہہ دیں, تو ظاہر ہے کہ سب کا نام لے کر سلام دینا یہ ابھی بس میں لگ نہیں رہا ہے, کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ آ رہے, کہیں رکنے کا موقع اتنا خاص مل نہیں رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب وہ عیادت کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ عیادت میں کس کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں. مریض بھی تو جھوٹ بول دیتے ہیں. صحیح. اب مریض کو پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے, تو اکثر یہ بولتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا بیچارہ.
بعض اوقات تو کرارا ہوتا ہے, بخار میں تپ رہا ہوتا ہے, اور میں ٹھیک ہوں. اگر ٹھیک ہیں جب بھی الحمدللہ کہے, اب ٹھیک نہیں ہے تب بھی الحمدللہ اس نیت سے کہا یا اس انداز میں کہا کہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, تو یہ بھی جھوٹ ہے. الحمدللہ کہنا بھی وہاں فائدہ نہیں دے گا. تو الحمدللہ کہے تو پھر اب اگر وہ اپنا مرض اس طرح وہ اظہار نہیں کرنا چاہتا, تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, تو وہ الحمدللہ کہتے وقت اپنی توجہ تھوڑی بنانی پڑے گی. جیسے الحمدللہ, اب میں نے توجہ کیا ڈالی, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, یہ ڈالی توجہ. الحمدللہ میں غلام مصطفیٰ ہوں, الحمدللہ دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں. تو اس طرح کی نیتیں بنانی پڑیں گی اگر مرض کا ہے, کیونکہ پوچھنے والے کو اس سے عام طور پر انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے مرض کی اس کو تفصیلات بتائیں, یہ نہیں ہوتی دلچسپی. آپ کو شاید تجربہ ہو تو ہو کہ جیسے کہ کسی کو ایکس رے نکلوایا, وہ بلڈ ٹیسٹ چند طرح کے کروائے, اور کسی نے طبیعت پوچھی اور آپ نے وہ فائل نکالی اور فائل کھول کے اس کے سامنے رکھ دی. آپ سمجھدار ہیں, اس پہ گزرے گی کیا, کیونکہ میں یار پوچھ کے پھنس گیا, تو سارا فسانہ غم اس نے چھیڑ کے رکھ دیا. تو یوں پوچھنے والا عام طور پر یہ بھی دیکھا کہ وہ پوچھتا ہے کیا حال ہے, خیریت سے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور سناؤ, بالکل ٹھیک ہے نا. اب وہ 15 سوالات کر رہا ہے, یہ اللہ کا بندہ جواب دینے کا تو انتظار ہی نہیں کر رہا تھا, جواب سننے کا انتظار ہی نہیں کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ وہ رسمی پوچھ رہا ہے. کہ رسمی یہ میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے, مجھے بھی اس طرح کے یہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اور خیریت ہے, گھر میں خیریت ہے. تو میں چپ ہو جاؤں, سنتا رہتا ہوں کہ اس کو تو یہ سائل کو اس بات کی یہ کہ وہ ہے نہیں, مطلب کہ اس کو جواب کیا دیا جائے, جواب وہ سننے کی مطلب ہے کہ اس میں یہ مادہ ہو. عام طور پہ یا الحمدللہ دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں یہ کہہ دیتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پوچھتے ہیں عام ہے, مطلب تو یہ بیکار سوالات بھی نہ کیے جائیں. اگر پوچھنے کا واقعی ذہن ہے تو ایک بار پوچھ لے, پھر اس کے جواب کا انتظار کرے. یہ شاہد قریشی ہیں, کہتے ہیں میں مرحوم حاجی تاج محمد قریشی کا فرزند ہوں. اللہ اکبر. نواب شاہ والے جن کی نماز جنازہ آپ نے خصوصی کرم فرما کے نواب شاہ میں پڑھانے آئے تھے. میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں, برائے مدینہ کرم فرما کر ملاقات کا وقت عطا فرمائیں. نواب شاہ والے ہیں, جی نواب شاہ والے ماشاء اللہ, مختار کار تھے. یہ بہت خوش ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ فوراً پہنچ گئے, ممکن ہے. یہ مختار کار تھے اور دعوت اسلامی کی ان کی خدمات تھی. اوائل میں ان کی بڑی گاڑی تھی, وہ دعوت اسلامی والوں کے اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے اس میں بھر کے سفر ہوتے تھے, کوئی پائی پیسہ نہیں لیتے تھے. اور ان کے گھر پہ میں نے قیام بھی کیا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اللہ بیچاروں کو ذریعہ کے رحمت فرمائے, یہ مغفرت فرمائے. غالباً انہوں نے میری وصیت بھی کی تھی, جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوا تھا غالباً. یہ کہہ بھی رہے نا. جی نہیں, یہ کہہ رہے کہ آپ نواب شاہ پہنچے تھے نماز جنازہ پڑھانے کے کہا تو انہوں نے یاد پڑتا, مجھے وصیت فرمائی تھی میرے لیے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نام تو نکل گیا ان کا, کہ اگر کوئی شخص سید ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے فیملی سے لگتا نہیں ہے کہ یہ سید ہیں, تو ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں کیا کسی نے کہ جس سے اپنے کو لگے کہ یہ سید کہتا ہے اور سید نہیں ہے. تو شرعی طور پر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سید کا دعویٰ کرے یا جس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ سید ہے, تو اس کو سید مان لیا جائے, ہم اس کا احترام کریں گے, ہم کو ثواب ملے گا. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, تو یہ جانے اور اس کا رب جانے, آخرت پر اس کی پکڑ ہوگی, ہماری پکڑ نہیں ہوگی. بلکہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی نے تو یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فرمایا کہ اگر
किसी का शजर नसब साबित है, एक तो ऐसा सैयद कि इसका एहतराम करने का तो सब कुछ ही चाहेगा। अच्छा, एक है कि जिसका कोई शजरा वगैरह वो नहीं बताता और बड़े से वो सैयद, और अपने को शुबहात भी आते हैं, लेकिन अब चूंकि वो अपने आप को सैयद कहता है, हम इसका एहतराम करेंगे, इसमें सवाब ज़्यादा मिलेगा कि यहाँ हमारा नफ्स साथ नहीं दे रहा। और जो साबित नसब है इस मामले में कि उसके पास शजरा है, तो उसका तो जी चाहेगा कि एहतराम किया जाए। तो साबित गुस्पा की औलाद में से, साबित इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से, तो ये है। तो सैयद हो या तबर्रुकात भी होते हैं ना, बाद औक़ात मुँह मुबारक की यहाँ ज़ियारत होती है तो इक्का दुक्का ऐसे भी होते हैं, इसका सबूत किया कि बाल मुबारक है। तो यूँ देखो, इस तरह गहराई में जाने की इजाज़त नहीं है। जो तबर्रुकात बुजुर्गों की तरफ मंसूब है, इनको मान लेना जायज़ है, मान लेना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। वरना यह कि किसी का कोई भी मतलब नसब, कोई अपना नसब साबित कैसे करेगा? कोई क्या साबित कर सकता है कि उसकी माँ कौन है और बाप कौन है? माँ बाप कोई भी साबित नहीं कर सकता। सुन सुनकर आप एक को मोम कह रहे हैं, एक को डैड कह रहे हैं। आप तो डैड और मोम है ना, सुन सुनकर ही कह रहे हैं ना। तो जब सुन सुनकर किसी को माँ बना लिया, सुन सुनकर किसी को बाप तस्लीम कर लिया, उसका एहतराम भी कर रहे हैं, उसकी खिदमत भी कर रहे हैं, उस पर एतमाद भी कर रहे हैं, वो दुनिया से चले जाए तो उसके विरसे के लिए भी आप हाथ पैर चला रहे हैं, और कोर्टों तक में जाते हैं कि मेरा बाप था और इतना विरसा, और मेरा फुला भाई उसने कब्जा कर लिया वगैरह वगैरह। तो ये सब सुन सुन कर ही आप कर रहे हैं ना। तो तबर्रुकात को भी सुन सुन कर मान लीजिए, सैयद सादात को भी सुन सुन कर मान लीजिए। ये हाफिज ताहिर है, ये नात खान, ये भी आपके साथ इस वक्त शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये मरहबा। तबारक चौधरी नाम बताया इन्होंने। ये भी आपके आने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये कायम ज़फ़र अत्तारी हैं, माशाअल्लाह, कायम ज़फ़र, कायम ज़फ़र अत्तारी, तो ये भी दुआएं दे रहे हैं। कुछ एक तादाद है जो मदीने की हाज़िरी की आपसे दुआएं करवा रही है कि दुआ कर अल्लाह ताला मदीने की हाज़िरी। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गया। बाज़ों ने चल मदीना का भी आपसे कहा है। सुभान अल्लाह। ये चल राना मदीना वही हो सके जिसका दिल घर में रहकर भी अक्सर मदीने में है। ये मोहम्मद बिलाल हैं, ये हैं सैयद अब्दुल अहमद हाशमी, ये अब्दुल अहद हुआ। अब्दुल अहद हाशमी, जी माशाअल्लाह, ये हाशमी पिंडी साहब के हैं। ये शाहिद अनवार अत्तारी, ये भी सलाम आपको कह रहे हैं। अलैकुम। राव फुरकान राव, ये आपको दुआ के लिए कह रहे हैं। मैं इस्लामी बहनों के नाम नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, इस्लामी बहनों का सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बोल दो ना, डायरेक्ट क्या है मतलब कम, ये मतलब किस्सा इस्तेमाल करें, इनको भी अगर जरूरत अगर पड़ भी क्या जाए। इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहनें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना ज्यादातर मतलब गलत हो रहा है, दुरुस्त कम हो रहा है। हर तरह के क्लिप्स इस पे आ रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं और ये आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये अल्लाह के बंदे सोचते नहीं हैं। जैसे कि एक गुनाह भरा क्लिप आपको आ गया कहीं से, चाहिए तो ये कि वहीं उसको मिटा देते, डिलीट कर देते, या जिसने भेजा उसको भी समझाते, नेकी की दावत देते, ये आगे फॉरवर्ड करते। अब ये कि 10 को फॉरवर्ड किया, 100 को, 500 को, 1000 को, अपने अपने आप के मतलब यानी कि वो फोल्डर्स होते हैं, तो अब इतनों को आपने फिर वो आगे बढ़ाएगा। अब ये है गुनाह भरा। आपको यूँ नहीं लगता कि आपके लिए गुनाह जारिया का ये सामान हो रहा है? यानी आप कितनों को गुनाह की दावत दे रहे हैं। जैसे कोई फिल्म एक्टर है या कोई गुलूकार है, उसने गाना गाया और 100 कोई गुलूकार होंगे तो गाहक ज्यादा ही होते, समझोगे। उसने 1000 को वो गाना अपना फॉरवर्ड किया या मतलब सोशल मीडिया पर उसने 100 को दिया। अब वो 100 ने किसी ने 50 को, किसी ने 200 को, किसी ने 1000 को, ये जब तक चलता रहेगा ये उस गुलूकार के लिए गुनाह जारी है, गुनाह होता रहेगा इसका। उन सबको गुनाह मिलेगा, उन सब का गुनाह इस गुलूकार को मिलेगा, इन सब का। और
उन सबके गुनाह में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये गुलूकार हैं या जो म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं या जो भी गुनाह भरे चुटकुले भी बोलते होंगे इस पर आकर फेसबुक पर या ऐसे मौके पर, तो ये कितने सारे गुनाहों का, यानी कि बिल्कुल यानी कि ये फास्ट स्पीड है इसकी, इसमें गुनाहों की। तो इसलिए सोच समझ कर इसमें तो मतलब सांस भी सोच समझ कर लेना चाहिए इस पर आके, कि हमारी कोई भी गलती जो भी निकला ना, अभी अपने काबू में नहीं रहा, ये गया, अभी हवा में हो गया, अब ये जिधर 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 पहुंचे हमारे नसीब, और हमारे मरने के बाद भी हो सकता है गश्त करता रहे। तो बहुत सोच समझ कर करना है। गुनाह भरी बात तो वैसे नहीं करनी चाहिए, यकीन अकेले में भी नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तो इसकी हलाकत और बढ़ गई। तो इसलिए किसी किस्म का भी जब तक 100% मजहबी ना हो और आप मुतमईन हो, या किसी सुन्नी आलिम से, किसी आशिक रसूल आलिम से आप तस्दीक ना करवा लें, इसको मेहरबानी करके आगे ना बढ़ाएं। आपको देखना है दावत इस्लामी के जो भी माशाअल्लाह मदनी गुलदस्ते, हम क्लिप नहीं बोलते, हम इसको मदनी गुलदस्ता बोलते हैं, यानी मैं मदनी गुलदस्ते बोलता हूँ। तो ये आपको मिलते हैं, इनको देखें, इनको आगे बढ़ाएं। इश्तियाक मंजूर साहब हैं, ये कह रहे हैं कि आप ग्रीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबु इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हमें अता फरमाए। तो तमाम जो हमारे फेसबुक के जो आशिकान रसूल हैं, इनसे ये मदद दी जाए कि ये अमीर सुन्नत का ऑफिशियल पेज है। इसके अलावा अमीर सुन्नत का कोई हम दावत इस्लामी के तहत ऑफिशियल पेज नहीं है। तो इसी पर आप रहें और इसी को आप अपनी पोस्ट पढ़ सकते हैं, और जो मदनी गुलदस्ते इस पर दिए जाएं उसको देख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को सलामत रखे। याद रखिए कल हफ्ता है और रात को कमो बेश 9:45 बजे मदनी मुदाकरा है लाइव। तिलावत नात शरीफ और वक्त मुनासिब पर मेरी भी इंशाअल्लाह हाजिरी हो जाएगी। कुछ बयान भी होता है थोड़ा बहुत मेरे आने से पहले। तो कल इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर जरूर हाजिर रहिएगा, और अपने तौर पर आप नेट के जरिए भी इसको देख सकते हैं। मदनी चैनल को अपने मोबाइल फोन में भी अगर इसकी सर्विस मौजूद है, इसमें भी देख सकते, सर्विस मौजूद है, इसमें भी देख सकते हैं आप माशाअल्लाह। मदनी चैनल के साथ साथ रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत का भी जहन मजीद बढ़ेगा, नेकियां मिलेंगी। ये इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग को बस अपने पास रखा करें। ये डबल 12 घंटे रोजाना ये आपको नेकी की दावत देता रहता है। जब जब अल्लाह तौफीक दे तो नेकी की दावत सुनते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आमीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ़। परवरदिगार जो कुछ हमने इसमें सुना सीखा, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इनमें जो गलतियाँ हुई हों मुआफ़ कर दे। परवरदिगार हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, सुन्नतों का आमिल बना, सच्चा आशिक रसूल बना, मीठा मदीना दिखा। या अल्लाह जिन्होंने हमें इस आज के सिलसिले में दुआओं के लिए पैगामात दिए, इन सब की जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। जिन्होंने हमारे साथ आज इस हमारे इज्तिमा में शिरकत की, या अल्लाह इन सबको इससे पहले दुनिया से न उठा जब तक ये मीठा मदीना न देख। आमीन। जाहिन
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا